بنائے گانے لگا دیں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ عجیب آدمی ہو، نماز اور گانوں کا کیا جوڑ ہے آپس میں، نماز اور تصویروں کا کیا جوڑ ہے، نماز اور ناچنے کا کیا جوڑ ہے۔ تو اسی طرح نکاح اور گناہوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ نکاح میری سنت ہے، اس کو سنت سمجھنا، اس کو رسم و رواج نہ بنانا۔ تو نکاح رسم و رواج نہیں ہے، ایک سنت عمل ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے موقع پہ خطبہ پڑھتے تھے، اور اس خطبے میں قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ وہ آیات تلاوت فرماتے تھے کہ جس میں تقوی کا ذکر ہے، 3 آیتیں تلاوت فرماتے تھے اور تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ پہلی آیت اس طرح سے تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نکاح ہو رہا ہے اور نکاح سے پہلے فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ پاک کون ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا۔ تو نکاح نسل انسانی کے بقا کا ایک ذریعہ ہے، اور ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا عمل عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نکاح ایک خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات رکھے، اور ان جذبات کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو یہ دین ہے، اور جذبات کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بہترین صدقہ ہے، یہ صدقے کا ثواب ہے، اور گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، ان کے ساتھ کام کاج میں لگا رہتا ہے، تو یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، یہ سنت عمل ہے۔ الحمدللہ۔ اور بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو اپنی خواہش پوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ حلال جگہ پہ پوری کرتا ہے، تو اسی پر اجر ملے گا۔ اگر وہ گناہ کرتا اور حرام جگہ پہ اپنی خواہش پوری کرتا تو یہ گناہ تھا، وہ حرام سے بچا اور حلال کو اس نے اختیار کیا، تو اس پر اللہ کے ہاں اس کو اجر اور اس کا ثواب ملے گا۔ تو نکاح ایک فطری زندگی ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام شادی کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 60 اور ایک روایت کے مطابق 90 بیویاں تھیں، اور فرمانے لگے کہ میں ان بیویوں سے ملوں گا اور 90 بیویوں سے ملاقات کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے 90 بچے دیں گے، وہ اللہ کے راستے میں مجاہد بنیں گے۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے آدمی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد دے، اور وہ نیک اولاد اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ذریعہ بن جائے وہ اولاد۔ یہی نیت ہونی چاہیے، خواہش پوری کرنے کی نیت نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی ہے
وہ بھینس گھر لے کر آتا ہے تو بھینس کا جو گوبر ہے وہ بھی فائدے کی چیز ہے کہ وہ کھیتوں میں اور باغوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بھینس اس لیے خریدے کہ جی اس سے گوبر ملے گا تو یہ تو نادانی والی بات، نیت دودھ کی کرے اور ساتھ گوبر بھی مل جائے، وہ گوبر کو بھی باغات میں ڈال دیں۔ تو ایسی اپنی خواہش پوری نہ کریں، خواہش نہیں پوری کریں، بلکہ اس لیے نکاح کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو، شوہر سے محبت کرے، پیار کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی خدمت کرے، اور وہ خوب بچے جنے، اس کے بچے ہوں، ایسی عورت سے نکاح کرو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں فخر کروں گا کہ اللہ نے مجھے اتنی امت عطا فرمائی۔ جتنی امت زیادہ ہوگی، امت اعمال کرے گی، اس کا ثواب نبیوں کو ملے گا۔ تو نکاح ایک فطری عمل ہے اور انسانی عمل ہے، اپنی خواہش کی نیت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کریں، اور یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، وہ اولاد اللہ کے دین کا کام کرے گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور ان سے ان کی بیوی بنائی، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دیکھیں جنت میں بھی یہ بیوی ساتھ ہوگی، باقی سب کی جنتیں الگ ہوں، بیٹیوں کی جنتیں الگ ہوں گی، بیٹوں کی جنت الگ ہوگی، کہ میاں بیوی کی جنت ایک ہوگی۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جنت میں بھی اس کے بغیر آدمی زندگی نہیں گزارے گا، میاں بیوی ساتھ رہیں گے جنت میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ دونوں ساتھ زندگی گزاریں۔ تو جب ساتھ زندگی گزارنی ہے تو آدمی رعایت کرے ایک دوسرے کے لیے، صبر کرے، گھر کی زندگی میں صبر کرے، محبت کرے، درگزر کرے۔ چونکہ عورت یہ کہے کہ جی میں شوہر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، یہ نادانی ہے، تو گزار سکتی ہوں، یہ نادانی ہے۔ شوہر یہ کہے کہ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں، یہ نادانی ہے، یہ نادانی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر فطری زندگی ہے، اور انسان فطرت پہ چلے گا، غیر فطرت پہ نہیں چل سکتا۔ جیسے ایک آدمی کھانا چاہتا ہے تو کھانے کے لیے اللہ نے فطری راستہ منہ کا دیا ہے، اب وہ کہے میں تو ناک سے کھاؤں گا، تو کھا تو لے گا لیکن بڑی مشکل ہوگی، ایک ناک میں پائپ ڈالیں گے، پھر اس پائپ کے اندر دودھ ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، اور کوئی چیز کھا نہیں سکے گا۔ تو نکاح ایک فطری زندگی ہے، نکاح کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ شوہر بیوی کا محتاج ہے اور بیوی شوہر کی محتاج، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دونوں ایک دوسرے سے کی رعایت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صبر کریں، برداشت کریں۔ اجتماعی زندگی جہاں پر بھی ہوگی، ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو اگر آدمی صبر نہیں کرے گا تو اس کی سب سے لڑائی ہوگی، برداشت نہیں کرے گا، صبر نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، درگزر نہیں کرے گا، ایثار کا جذبہ نہیں ہوگا کہ جی مجھے کچھ نہیں ملے، میرے بھائیوں کو مل جائے۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپس میں لڑائی ہوگی، اور جب یہ جذبہ ہوگا کہ بھئی کوئی بات نہیں، مجھے ملے نہ ملے، میرے بھائیوں کو مل جائے۔ صحابہ نے تو اتنا ایثار کیا کہ جان چلی گئی، 3 صحابہ ان کی جانیں چلی گئی اور پانی کا پیالہ نہیں پیا۔ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے۔ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ جب آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے میرا حق نہیں ملا، تو اپنا حق چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے۔ لڑائی کیسے ختم ہوگی؟ آدمی اپنا حق چھوڑ دے اور دوسرے کا حق ادا کرے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ میں کسی سے نہیں لڑوں گا، کوئی میرے سے لڑے گا کوئی بات نہیں، کوئی مجھے گالی دے گا تو میں اسے گالی نہیں دوں گا، میرا کام گالی نہیں دینا ہے، میرا کام صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، میرا کام تو یہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کتے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کتے کے پیچھے
لوگوں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کتے کے پیچھے کیوں بھاگا؟ کہنے لگا کہ جی اس کتے نے مجھے کاٹا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں بھی بھاگ کے میں بھی کاٹوں گا اس کو۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ بھئی کتے کا کام کاٹنا ہے، آپ کا کام ہے نظر انداز کرنا، چھوڑ دیں، اس کا کام کاٹ دیں۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک پاگل گندگی کھا رہا تھا، گندگی کھا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں بھی گندگی کھاؤں گا۔ تو لوگ کہیں گے یار وہ تو پاگل ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کیوں، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے ایک آدمی گالی دے کسی کو تو اس نے اپنا منہ گندا کیا، گالی دے کے اس نے اپنا نامہ اعمال خراب کیا، اپنی آخرت خراب کی، اپنی عزت خراب کی، اپنے منہ کو گندا کیا۔ اب میں گالی دوں؟ نہیں، میں نہیں دوں، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، مجھے جنت ملے گی، اور جو گالی دے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں۔ گالی دینے والا، میری مخالفت کرنے والا، مجھے نقصان پہنچانے والا، کوئی سارے دنیا کے انسان مل کے ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک آدمی کسی کو کیا نقصان پہنچائے؟ سارے دنیا کے انسان مل کر ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے لوگ اسی پر پریشان ہیں کہ یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، کسی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے، ہمیں تو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کوئی کتنی ہمارے ساتھ برائی کرے، ہم اس کے ساتھ برائی نہیں کریں گے، ہم اچھائی کریں گے، ہمارے اچھائی کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، کونوا مع الناس کالشجر، لوگوں کے ساتھ ایسے بن جاؤ جیسے درخت، یرمونہ بالحجر یرمیہم بالثمر، لوگ پتھر مارتے ہیں درخت کو، وہ درخت جامن کے درخت کو پتھر مارتے ہیں، وہ کیا پھینکتا ہے؟ جامن پھینکتا ہے، پھل پھینکتا ہے، وہ پتھر نہیں مارتا۔ درخت کو کوئی برا بلا کہے پھر بھی اسے سایہ دیتا ہے، وہ پھر بھی سایہ دیتا ہے، پھر بھی گلاب کے پھول کو آپ تھوک دیں اس پہ، وہ پھر بھی خوشبو دے گا، اس کا کام ہے خوشبو دینا۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچانا، دوسرے کو فائدہ دینا، چاہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے، ہم اس کو فائدہ پہنچائیں گے، اللہ جل شانہ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے، اس کا انعام عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے انعام عطا فرمائے، اور وہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ایک گناہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو ایک گناہ بھی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، چھوٹے سے گناہ کو بھی، چھوٹا سا گناہ بھی اگر کسی نے کر لیا تو اس پر اس کو سزا ملے گی، اس گناہ کی سزا اس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کو نہیں چھوڑے۔ فرشتے مقرر ہیں، یہ ایک فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور انسان کی ہر حرکت کو نوٹ کر سب لکھ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے۔ اور قیامت کا دن جب آئے گا تو انسان کے سامنے اس کا اعمال نامہ آ جائے گا، اور اس نے پوری زندگی جو کیا ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں زندگی گزارتے ہیں، وہ الگ تلگ زندگی نہیں گزارتے۔ اس پر ہمارے یہاں جو ایک چیز ہے شادیوں میں کہ بہت تاخیر کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی کہ جب ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا؟ 15 سال کی عمر کیا تھی؟ 15 سال۔ اور حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 21 سال تھی، اور شادی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کی جائے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت آ جائے
تو تاخیر نہ کریں، تاخیر نہیں کریں، فوراً نماز اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لیں، جی پہلے یہ کام کروں گا یہ کام کروں گا، نماز کو پیچھے نہیں کریں۔ گھروں میں عورتیں کیا کرتی ہیں، گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہوں گے تو پھر نماز پڑھیں گے۔ نہیں، پہلے نماز پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد موت لکھی ہوئی ہو تو اس نماز کے ثواب سے تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ ایک نماز کے ثواب سے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ تو نماز میں تاخیر نہیں کریں، نماز پڑھ لے، نماز کا وقت ہو جائے پہلے نماز پڑھے، باقی کام بعد میں کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو اس کو معمول بنا لیں کہ اذان ہو پھر دنیا کا کوئی کام نہیں کریں۔ ایسی برکت ہوگی آپ کی زندگی میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ برکت ہو زندگی میں، برکت لانے والی چیز نماز کا اہتمام ہے کہ اذان ہو اپنے سارے کام چھوڑ دیں، عورتیں بھی گھروں میں سارے کام چھوڑ دیں، سالن بنا رہے ہیں چولہا بند کر دیں، کوئی بات نہیں، کپڑے دھو رہے ہیں بند کر دیں، نماز پہلے پڑھیں، نماز پہلے پڑھیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ جنازے کا وقت ہو جائے تو جنازہ تیار ہو جائے، پھر اس کو نماز جنازہ ادا کریں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جی فلاں رشتہ دار امریکہ سے آ رہا ہے، فلاں دبئی سے آ رہا ہے، اور 2 دن 3 دن عیدی میں جنازہ رکھا ہوا ہے کہ جی لوگ جمع ہوں گے۔ جنازے میں تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی تاخیر کہ قبر کھود لیں، اور اتنی تاخیر کہ کفن کا انتظام ہو جائے، غسل کا انتظام ہو جائے۔ 1-2 گھنٹے میں تو غسل بھی ہو جاتا ہے، قبر بھی تیار ہو جاتی ہے، بس 2-2.5 گھنٹے کے بعد جنازے کی نماز میں تاخیر نہیں کہ جی فلاں نماز آئے گی لوگ جمع ہوں گے، لوگوں کا انتظار نہ کیا جائے، بس جنازہ آ گیا ہے نماز جنازہ پڑھ لیں، تاخیر نہیں کریں، تاخیر نہیں کریں۔ یہ بہت بڑا ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، کسی کا انتقال عصر کے بعد مغرب کے بعد ہوگا تو اگلے دن ظہر میں اس کا جنازہ ہوگا، 24 گھنٹے اس کے جنازے پڑے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بس ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو تو انتقال کے 2 گھنٹے کے بعد جنازہ ہوگا، فوراً۔ اور جہاں انتقال ہو وہیں دفن کرنا چاہیے۔ لوگ لاشیں، انتقال کہیں ہوتا ہے اور وہ کہیں سے لاشیں آ رہی ہیں اور 2 دن لگ رہے ہیں اور 3 دن لگ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو پہلے فرض نماز پڑھ لیں، اور بعض علماء کے نزدیک سنتوں سے پہلے فرض کی نماز، جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سنتوں کے بعد پڑھ لیں، سنتوں کے بعد جنازے کی نماز پڑھ لیں، نفل سے پہلے، نفل نہیں پڑھے۔ جنازے کی نماز آ گئی، اب نفل چھوڑ دے، وہ فرض ہے، پہلے جنازے کی نماز ادا کریں۔ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بچی کو جوڑ کا شوہر مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو اول تو ہمارے رشتوں کی بنیادیں بھی غلط ہیں۔ بنیاد کیا ہے کہ جی مال ہو، پیسہ ہو، چیزیں ہوں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ہمارے خاندان میں رشتہ ہوا، میں نے لڑکی والوں سے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے، کہ بہت مالدار ہے، بہت پیسوں والا ہے، بہت اس کی زمینیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، لڑکا کیسا ہے؟ لڑکا ہاں بہت پیسوں والا ہے۔ تو تم یہ بتا رہے ہو کہ اس کے پاس پیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں؟ کہ یہ تو ہم نے دیکھا نہیں۔ تو جب اس کو نہیں دیکھیں گے تو جس بنیاد پر رشتہ ہوگا اس گھر میں سونا بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگی، صوفے بھی ہوں گے، لیکن اخلاق نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے وہ بیوی کو کہاں سے خوش کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کا خیال نہیں آتا اس کو بیوی کا کہاں سے خیال آئے؟ ایک ساتھی مجھے ملے مدنی مسجد میں،
وہ کہنے لگے کہ جی بیوی ناراض ہو گئی ہے اور اپنے گھر چلی گئی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ نے جب نکاح کیا تھا تو اس وقت بیوی آپ کی نماز پڑھتی تھی؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کس چیز کو دیکھ کے نکاح کیا؟ اس کے وہ پہلے جو ہے وہ اس نے تبلیغ میں اپنے والدین کے ساتھ کچھ وقت لگایا تھا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کس چیز کو دیکھ کے نکاح کیا؟ پھر میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ نکاح کے بعد کتنا عرصہ آپ لوگ رہ گئے؟ سال 2 سال جو انہوں نے بتایا۔ تو میں نے بتایا کہ ان 2 سالوں میں آپ نے گھر میں تعلیم شروع کرائی؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے ان کو کوئی سے روزہ لگوایا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو وہ یہی کریے جو کر رہی ہے۔ آپ نے دین کو، اخلاق کو سامنے رکھ کر اپنا نکاح ہی نہیں کیا، اب اس سے آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ممن ترضون خلقہ ودینہ، اس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اندر دین ہو، اللہ کا خوف ہو۔ ایسا لڑکا تلاش کریں، ایسی لڑکی تلاش کریں جس میں اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے نکاح کی 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں اللہ کے خوف کا ذکر ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کی آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ کا خوف ہے۔ نکاح سے پہلے سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ ہم خاندان کو دیکھتے ہیں، پیسوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے خوف کو نہیں دیکھتے، اخلاق کو نہیں دیکھتے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مبارک۔ وہ مبارک جو تھا ایک باغ میں مالی تھا۔ تو ایک دن اس نے مالک آیا، مالک نے کہا کہ مجھے کسی پھل کا رس پلاؤ۔ تو وہ پھل توڑ کے لے کر آیا، اس کا رس پلایا۔ تو وہ رس جو تھا وہ انار کا رس تھا، وہ کھٹا تھا، میٹھا نہیں تھا۔ تو مالک نے کہا کہ دوسرا لے کر آؤ، دوسرے درخت کا۔ تو دوسرے درخت کا پھل لے کر آیا، جوس نکالا اس نے، رس، تو وہ بھی کھٹا تھا۔ مالک نے کہا بھائی تیسرے درخت کو ڈھونڈو، وہ تیسرے درخت کا لے کر آیا۔ مالک ناراض ہو گیا اور کہا اتنے عرصے سے آپ باغ میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے؟ کہ جی آپ نے تو مجھے باغ کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، نہ کہ پھل کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو آج تک باغ کے کسی ایک پھل کا رس نہیں پیا اور اس کو نہیں کھایا۔ یہ امانت ہے، امانت میں تو خیانت نہیں کر سکتا میں۔ مالک سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو بہت سمجھدار آدمی ہے اور اس میں تو اللہ کا خوف ہے، اللہ والا آدمی ہے۔ تو وہاں سے اس کو کہا کہ اب یہاں کام نہیں کرو، میرے گھر آ جاؤ۔ وہ گھر میں سہولت ہو گئی، آرام مل گیا، راحت میں، باغ سے گھر آ گیا۔ دیکھیں اگر انسان ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دنیا کا بھی کام کرے گا نا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، اس کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ مسئلہ کیا ہے آج؟ مالک بھی پریشان، ملازم بھی پریشان۔ مالک کی سوچ کیا ہے کہ میں اس کا پسینہ تو نکل رہا ہے، خون کیسے چوسوں، اور اس کو 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے 12 گھنٹے۔ ہم کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے واپسی کا وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں واپسی کا کوئی پتہ نہیں، 10 بجے آ رہے ہیں، 11 بجے آ رہے ہیں، صبح 9 بجے گئے، 14 گھنٹے۔ انسان ہے، کوئی جانور تو ہے نہیں، جانور بھی 14 گھنٹے کام نہیں کر سکتے۔ تو مالک اس کا خون نکالنا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرق ہو، اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ کہ ملازم ایسا ہو کہ وہ پسینہ نکالے، پسینہ بہائے، کام کرے، محنت کرے، کام چور نہ ہو، دھوکہ نہ دے، اور کام کو بگاڑے نہیں، خراب نہیں کرے، دل سے کرے۔ اور مالک سے کیا کہا کہ فوراً اس کی تنخواہ دے دو، تنخواہ فوراً دے، روکو نہیں۔ مزدور کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ بجلی چلی جائے خوش ہو گیا،
اور گیس نہیں ہے، خوش ہے، وہی چلو کارخانہ ہی بند ہے، تھوڑا سا تفریح کر لیں گے، مزے کر لیں گے. ہاں ہڑتال ہو گئی، بہت اچھا ہے یار، ہمیں تو سکون ملا یار. مشین خراب ہو گئی، اچھا ہے یار، 2-3 دن ریسٹ تو کریں گے. اب اس کا جذبہ یہ ہے، تو اس جذبے پر کبھی بھی اس کے کارخانے میں برکتی، اس کا جذبہ ہی خراب ہے تو کارخانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نہ ملازم کا جذبہ صحیح ہے، نہ مالک کا جذبہ صحیح ہے، اس لیے کاروبار میں برکت نہیں. ایک قصہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے گیا تو اس نے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور وہ کسی باغ میں پہنچ گیا. تو اس باغ کا مالک وہاں تھا، اس سے کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، باغ کے پھل کا کوئی رس پلاؤ. تو اس نے ایک انار توڑا اور اس کا رس نکالا تو گلاس بھر گیا. اس نے پیا، بڑا میٹھا ٹھنڈا، بہت مزہ آیا. اس نے دل میں سوچا کہ اس باغ پہ ٹیکس لگانا چاہیے، اتنا بڑا باغ ہے اور اس میں تو اتنے انار ہیں. پھر اس نے مالک سے تھوڑی دیر میں کہا کہ ایک گلاس اور لے کر. اس نے جا کے ایک انار توڑا تو اس کا رس بھی کھٹا اور گلاس بھی نہیں بھرا. تو اس آدمی نے، بادشاہ نے پوچھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ بادشاہ ہے. اس نے اس مالک سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ کسی کی نیت خراب ہو گئی ہے اس باغ کے بارے میں، اس باغ کے لیے کسی کی نیت خراب ہو گئی. بادشاہ سمجھ گیا کہ بھئی نیت تو میری خراب ہے، اس کی کیا نیت تو میری خراب ہے. اس نے اپنی نیت میں کہا کہ نہیں، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور اس کو کہا کہ ایک گلاس اور لے کر آؤ. اب جو وہ لے کر آیا تو وہ گلاس بھرا ہوا رس اس میں موجود ہے. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ ہو سکتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہو گئی ہو. تو نیت کا اثر پڑتا ہے. مالک کی فکر کیا ہے کہ میرا میٹیریل 2 نمبر کا استعمال ہو، کم سے کم استعمال ہو، چیز جیسی کیسی تیسی بنے. اس نے 20 نمبر کا مطالبہ کیا، میں 18-17 نمبر کی چیز بنا دوں اور پیسے اس سے 21, 22, 25 کے لے لوں. تو اس دھوکے کی وجہ سے اس کے مال میں برکت ہی نہیں. برکت نہیں. برکت تو اللہ دیں گے، برکت تو اللہ تعالیٰ دیں گے، برکت دینے والے اللہ پاک. انسان کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو. تو میں وہ قصہ سنا رہا تھا کہ جو مبارک تھا وہ باغ کے اندر کام کر رہا تھا اور اس کا کام بہت اچھا تھا. اس نے کبھی انار کے دانے میں خیانت نہیں کی، مالک کے ساتھ خیانت نہیں کی کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس ملازم کے دل میں یہ خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ زیادتی نہیں کر سکتا، وہ خیانت نہیں کر سکتا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کام ٹھیک کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ پاک کا خوف اس کے دل میں ہو. جب اس کو گھر لے آیا تو ایک دن مالک پریشان تھا. مسلمان دوسری کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا. کسی مسلمان کو پریشان دیکھے تو اس کو خوش کرے، اس کا غم دور کرے، اس کی پریشانی دور کرے، اس کو خوش کرے. مسلمان کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے. تو مالک سے اس نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا کہ بس چھوڑ دو. کہا نہیں بتائے تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو آپ کی پریشانی کا کوئی حل بتا دیں. کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں ایک مالدار آدمی ہوں، پیسوں والا ہوں، مشہور آدمی ہوں. میری بیٹی کے رشتے کا وقت ہوا ہے اور رشتے آ رہے ہیں، کوئی شہزادہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. اب میں پریشان ہوں کہ کس کو اپنی بچی دوں. کہ یہ تو بہت آسان ہے. اگر آپ سب سے زیادہ جو مالدار آدمی ہوگا اس کو اپنی بیٹی دیں گے تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ یہودی مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں. یہودیوں کی شادیاں مال کے بنیاد پہ ہوتی ہیں. جیسے لڑکا امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد پریشانیاں آ گئیں، کہتے جی تو پریشانیاں ہو گئی. تو امریکہ میں تو پریشانیاں آئیں گی، کینیڈا میں تو پریشانیاں آئیں گی. وہاں خوشیاں کہاں ہیں؟ وہاں خوشیاں تھوڑی، وہاں تو پریشان ہو. تو ساری دنیا والوں کو پریشان کر رہے ہیں تو اپنے ملک والوں کو کتنا پریشان کر رہے ہوں.
اور اگر آپ نے کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی پہ رشتہ کریں گے تو یہ عیسائیوں کا طریقہ، حسن اور جمال پہ شادیاں کرتے تھے۔ آج کل کے نوجوان اس کو نہیں دیکھتے، بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اخلاق ہیں نہیں ہیں، خاندان ہے نہیں ہے، اور بعد میں وہ لڑکی جب سر پہ جوتے مارتی ہے پھر کہتے ہیں امام صاحب کوئی تعویذ دیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ نے شادی جس چیز کے لیے کی تھی وہ آپ کو مل گئی، اس کا حسن اخلاق کے لیے تو شادی نہیں کی تھی۔ شادی تو آدمی آپ اپنے نسل کے انتخاب کے لیے کس حیا والی کو، کس اخلاق والی کو، کس حسب و نسب والی کو، کس نیک عورت کا انتخاب کرتا۔ عورت کی نیکی اس کے نسلوں میں چلتی ہے، اس کی نسلوں میں چلتی ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد، وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان کے اندر شادی تھی، ایک شادی میں کچھ عورتیں جمع ہوئی تو ایک عورتوں آپس میں کہنے لگی کہ بے دینی زیادہ ہے اور کیسے بے دینی کو ختم کیا جائے۔ تو عورتوں نے آپس میں کہا کہ اپنے رشتے نیک لوگوں کو دینے چاہیے، اولاد نیک ہوگی، ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی، ماں باپ بے نمازی ہوں گے تو اولاد بے نمازی ہوگی، ماں سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالتی ہے تو بیٹیاں کیسے ڈالیں گی، ماں بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہے اور شوہر سے بد اخلاقی کر رہی ہے تو اس کی اولاد کیسے اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئی۔ جو ماں کو دیکھا ہوگا، ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت گئی اور اس نے کہا میری بیٹیاں چیخ چیخ کے بات کرتی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیختا ہے؟ کہا ہاں میں چیختی ہوں شوہر پہ۔ کہ آپ شوہر پہ چیختی ہیں تو آپ بھی چیخیں گے، تو آپ سے سیکھ رہی ہیں۔ تو عورتوں نے یہ کہا کہ شادی نیک لوگوں کو شادی کو بچی دینی چاہیے۔ تو مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی شادی جس بچی سے ہوئی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ماں۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کون تھی؟ نانی جس نے اپنی بچی دی مولانا اسماعیل صاحب کو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے تک پڑھتی رہتی، لمبی نماز پڑھتی، ظہر کی نماز عصر تک، اور عصر کی نماز مغرب تک، اور مغرب کی نماز عشاء تک، اور عشاء کی نماز رات 12 بجے تک پڑھتی تھی۔ ایسی ان کی نماز، کوئی گھنٹوں نماز میں لگاتی، اور مصلی پہ گھر والے جا کے کھانا رکھ دیتے، جب فارغ ہو جاتے تو کھا لیتے۔ ایسی ان کی نماز تھی۔ تو بیٹی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بنی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جب مولانا اسماعیل صاحب کے خاندان میں آئی، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو محلے کی مسجد تھی اس میں سب حافظ تھے، سارے حافظ، کوئی غیر حافظ نہیں تھا۔ کہتے ایک آدمی تھا وہ بھیک مانگتا تھا، ہمارے بڑے نے اس کو سمجھایا کہ کیوں بھیک مانگتے، اللہ سے ڈرو، آؤ ہماری مسجد میں آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے اذانیں دیتے رہو، ہم کھانا تمہیں دے دیں گے، بھیک چھوڑ دو۔ وہ ایک آدمی جو باہر سے کہیں آ کے آیا تھا وہ غیر حافظ تھا، باقی سب حافظ تھے، کوئی خاندان میں غیر حافظ تھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جب ہماری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے آ کر کے قرآن شادی کے بعد یاد کیا، شادی کے بعد بچہ پیٹ میں اور ماں نے قرآن یاد کر لیا، اور پھر کتنا قرآن پڑھتی تھی، روزانہ ایک منزل قرآن مجید کی پڑھتی تھی، ایک منزل 6 سپارے بنتے، ہفتے میں قرآن ختم کرتی، ایک ہفتے میں قرآن، کتنا قرآن پڑھتی ہوں گی۔ اور درود شریف 5000 مرتبہ، 5000 مرتبہ درود شریف، ذکر اسم ذات اللہ اللہ اللہ، یہ 5000 مرتبہ کرتی، ذکر اسم ذات 5000، 10,000 ہو گئے، کل ان کا ذکر 16,700 ان کا روزانہ کا ذکر تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی
والدہ محترمہ کا ذکر کتنا تھا؟ 16,000 سات ثواب کسی دن کر لو، کتنا وقت لگتا ہے، اور ایک منزل قرآن کی پڑھ لو، اور گھر کے سارے کام، یہ نہیں کہ بھئی چکی بھی چلا رہی ہیں، آٹا بھی پیس رہی ہیں، مسالے بھی کوٹ رہی ہیں، تندور بھی جلا رہی ہیں، آٹے بھی گوندھ رہی ہیں، روٹیاں بھی بنا رہی ہیں، سالن بھی لکڑیوں پہ، گیس تو تھا نہیں، یا کوئی چولہا وولہا ہوگا، تیل کا چولہا ہوگا، تیل کا تو لکڑیاں، اور قرآن پڑھ رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں۔ تو ماں ایسی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد دی، مولانا الیاس صاحب، مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا صاحب، ایسے اللہ والے۔ ہمیں تو جو لڑکی پسند آ جائے، بھائی کوئی بھی لڑکی ہو، مال والی ہو، دنیا والی ہو، بس لڑکی پسند آ جائے۔ اپنی نسل کے لیے ہم کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے آخرت ہو، ہمارے سامنے کروڑوں برس کی اپنی اولاد کی زندگی ہو، ماں نیک ہوگی تو اولاد نیک ہو۔ ایک اللہ والے تھے، وہ راستے میں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک نہر، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک نہر چل رہی تھی، اس میں سیب کا دانہ ملا، سیب کا دانہ، اور اٹھا کے کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو میں نے سیب کا جو دانہ کھایا ہے یہ تو کسی کا ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر میں نے کیسے کھا لیا؟ اب اللہ کا خوف دل میں آ گیا، وہ باغ کے مالک کی تلاش کرو کہ میں اس سے جا کے معافی مانگ لوں، ورنہ قیامت میں تو نمازیں چلی جائیں گی، روزے چلے جائیں گے، نیکیاں چلی جائیں گی۔ مالک کو تلاش کیا تو وہ مالک سمجھدار تھا، اس نے کہا جی آپ کو تو میرے باغ میں مزدوری کرنی پڑے گی اتنے دن، کہا میں تیار ہوں، آپ معاف کر دو گے؟ کہا میں معاف کر دوں گا۔ ایک سیب کا دانہ کھایا، کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے جہاد کا، خیبر تشریف لے گئے، جہاد مکمل ہوا اور مال غنیمت مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی کر رہے تھے، آپ کی خدمت کر رہے تھے، آپ کی اونٹنی کا کجاوا کس رہے تھے، ایک تیر آیا، وہ ان کے گردن میں لگا، فوراً مر گئے، انتقال ہو۔ لوگوں نے کہا شہادت کی موت ہے، حضور کے صحابی، حضور کے خادم، حضور کے ہم سفر آپ کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ جہنم کی آگ کی چادر ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آگ میں ان کا جسم جھلس رہا ہے۔ دیکھا گیا تو ان کے سامان میں مال غنیمت کی ایک چادر ملی۔ یقیناً صحابی ہیں، ان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ مجھے چادر کی ضرورت ہے، میں بھی رکھ لیتا ہوں، اور جب غنیمت تقسیم ہوگی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں گا اور کہہ دوں گا کہ یہ چادر میں نے لی ہے، یہ میرے حصے میں لگا دیں، کوئی چوری نہیں کی ہوگی۔ ہم تو اچھی تعویل کریں گے کہ ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں بتا دوں گا، میں نے تو ضرورت کی چیز ہے، چھوٹی سی چادر ہے، وہ میں نے لے لی ہے، میں بتا دوں گا۔ بتا نہ سکے اور انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے، اور جہاد میں، اور صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، اور آگ ان پہ برس رہی ہے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کیا تو انصاف ہے، کوئی بھی کرے۔ پھر جب آپ نے یہ قصہ سنایا، آپ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی پکی حدیث ہے، ایک صحابی آئے، وہ 1-2 تسمے لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو آگ کے تسمے ہیں، قیامت کے دن ان تسموں میں آگ لگا کے آپ کے پاؤں میں پہنائے جائیں گے۔ آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ ان کو بھی یہ خیال آیا ہوگا کہ جی تسمے مجھے ضرورت ہے، ابھی اٹھا لیتا ہوں، اور جیسے ہی مال غنیمت تقسیم شروع ہوگی تو میں کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے لے لیے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم نے کسی کی چیز اٹھا لی، کسی کا بستر اٹھا لیا، کسی کی کوئی چیز لے لی، وہ پوچھتے ہی نہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، موت کے بعد پتہ چلے گا کہ کسی کی کوئی چیز کیسے استعمال کی۔ کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے۔
تو میں ایک قصہ سنا رہا تھا کہ وہ جو اللہ والے تھے سیب انہوں نے اٹھا لیا، تو باغ کے مالک نے کہا کہ آپ کو کچھ دن میری مزدوری کرنی پڑے گی۔ تو میں تیار ہوں، مزدوری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کے مالک نے کہا کہ میری ایک شرط اور بھی ہے، آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کراؤں گا۔ وہ بیٹی کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، سنتی بھی نہیں ہے، بولتی بھی نہیں ہے، ایسی بیٹی سے آپ کا نکاح کراؤں۔ وہ کہا وہ تو دیکھتی نہیں ہے، اندھی ہے، کانی ہے، بہری ہے، تو میں ساری زندگی تو اس کی خدمت کروں گا۔ ان کا نہیں، بس اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں کروں، میں معاف نہیں کروں۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ نکاح جب ہوا اس نے دیکھا کہ بیوی آنکھوں والی ہے، دیکھ رہی ہے، بول رہی ہے، سن رہی ہے۔ ان کا یہ تو آپ نے یوں کہا تھا۔ میں نے جو کہا تھا کہ یہ نابینا ہے، اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسے بچا بچا کے رکھتے تھے۔ تو بیٹی کہاں جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں، خود جا رہی ہے، کوچنگ جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اور جب وہ گناہوں میں لگتی ہے پھر کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ دیں، اب آپ جا کے اس کو ٹھیک کریں۔ تو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ اس زمانے میں بیٹی کی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس گھر میں کوئی لڑکی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ایسے حیا والی زندگی تھی۔ تو یہ جو میں نے کہا، اس نے کسی نامحرم سے بات نہیں کی، موبائل تو تھے نہیں، گھر کے اندر رہتی تھی عورتیں پردے کے ساتھ، ماں باپ تربیت کرتے تھے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے، بے پردگی بے حیائی نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں کوئی مہمان آتا تھا، باہر ایک مہمان خانہ ہوتا تھا، وہیں پہ آ کے وہیں سے چلے جاتے۔ آج تو پتہ ہی نہیں کہ مہمان خانہ کہاں ہے۔ شادی ہو گئی، اب مرد ایسا کہ اس کو ایک سیب کے وقت اللہ کا خوف آیا، اور بیوی ایسی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، عبد القادر جیلانی، ایسے اللہ والے۔ ہم قصے تو سنتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن ماں کیسی تھی، باپ کیسا تھا۔ تو وہ قصہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو مبارک تھا، اس نے کہا مالک سے کہ اگر حسن و جمال کی بنیاد پہ نکاح کرو گے تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مال کی بنیاد پہ نکاح کرو گے تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور اگر کسی مشہور کوئی ایم این اے ایم پی اے کا بیٹا ہے، کوئی بڑے زمیندار وزیر کا جنرل کرنل کا بیٹا ہے، تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا، حسب نسب کو دیکھ کے نکاح کرتے۔ اور اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ نکاح کرو گے تو اچھے اخلاق اور دین کو دیکھو۔ وہ بیوی کے پاس گیا اور اس نے سارا قصہ بیوی کو سنایا، اور بیوی سے کہا کہ بھئی میری نظر میں تو یہ لڑکا سب سے اچھا ہے جو باغ کا مالی ہے ہمارا۔ بیوی نے کہا ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے اپنے غلام کو لڑکی دے دی، ہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ لوگوں سے کیا۔ جو آدمی انار کے دانے میں اس نے کبھی خیانت نہیں کی، وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرے گا، وہ ہماری بیٹی کا دل نہیں دکھائے گا، ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کا خوف اس کو بد اخلاقی سے روک دے گا، اس کو لڑنے سے روک دے گا، وہ پیار دے گا، محبت دے گا، نفرت نہیں دے گا۔ جس لڑکی نے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، سہیلیوں کو چھوڑا، اپنی پوری زندگی ماں نے اپنے دل لختے جگر کو، باپ نے اپنے دل کے ٹکڑے کو لا کے ہمارے گھر میں رکھا، اور ہم اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانا دیں، اس پہ طنز کریں اور اس کے ساتھ زیادتی کریں، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، یہ اللہ کو بہت ناپسند۔ اس کا خیال رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرو۔ تو مبارک نے کہا، مبارک کے مالک نے کہا کہ یہ لڑکا ہمارے لیے بہت اچھا، بیوی کو راضی کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے، عبد الرحمن بن مبارک اور عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک بڑے محدثین میں سے ہیں، امام بخاری کے دادا استادوں میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آج اس مبارک مالی کے بیٹوں کا نام امام بخاری کے استادوں میں آ رہا ہے۔ رشتے کی بنیاد اخلاق، امانت، دینداری،
اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، پیسہ نہیں، مال نہیں، ان بنیادوں پہ رشتہ کیا جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ تو رشتوں کی بنیادیں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ سب سے پہلی چیز ماں اور باپ کی پہلی ذمہ داری اپنی اولاد کے لیے کیا ہے کہ اپنے اولاد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ لڑکی اللہ سے ڈرے گی تو شوہر کا خیال رکھے گی، بیٹا اللہ سے ڈرے گا تو بیوی کا خیال رکھے گا، بیوی کا خیال رکھے گا۔ ایک شوہر تھا، وہ گھر آیا پریشان تھا، بیوی نے کہا کہ کیا پریشانی؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، کہا نہیں۔ نیک بیوی تو شوہر کے چہرے کو دیکھ کے اس کی پریشانی سمجھ جاتی ہے کہ نہیں آپ بتائیں کہ پریشانی یہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے میں کچھ دن باقی ہیں اور پیسے ختم ہو گئے، کیا کریں؟ بیوی نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات؟ تو اللہ کی تقدیر ہے، اگر ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا تو یہ تو وہ نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا تھا۔ ہمارے گھر کو حضور کی سنت مل جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت آپ کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا۔ اگر قرض لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیا کرتے تھے، اس میں کیا پریشانی کی بات؟ اگر گھر میں فاقہ ہو تو نیک بیوی شوہر کو تسلی دے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حضرت خدیجہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ کے گھر میں گوشت آتا، آپ اس گوشت کو لے کے اور صحابہ سے کہتے کہ حضرت خدیجہ کی فلاں سہیلیوں کو یہ گوشت پہنچا، اور بڑے اچھے انداز میں آپ ان کو تذکرہ کرتے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت تھی، آپ اس کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ کہا ہاں، سب لوگوں نے میری تردید اور تکذیب کی، اس نے میری تصدیق کی، اس نے میرا ساتھ دیا۔ آپ ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے، انہوں نے بڑی تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ نبی کو تسلی دینا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کہاں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ایک گھر دیا، اور اللہ کی طرف سے 2 آدمیوں کو سلام آیا، حضرت ابوبکر کو اور حضرت خدیجہ کو۔ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیوی پر اللہ کی طرف سے سلام آیا، ایسی بیوی تھی۔ تو بیویوں کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق، نرمی، محبت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ گھر کی زندگی پیار سے، محبت سے، نرمی سے چلے گی۔ ہم عام طور سے جو دیندار لوگ ہیں، باہر تو بڑے اچھے اخلاق والے، اگر باہر میں بد اخلاقی کروں گا تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، شرم کے مارے نہیں کر سکتے۔ وہ گھر میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر میں اللہ دیکھنے والا ہے۔ باہر تو لوگ دیکھیں گے، وہاں اللہ دیکھیں گے۔ اللہ کا خوف اور ڈر ایسا ہو کہ اس خوف کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور نکاحوں میں دیر نہ کریں۔ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ نکاحوں میں تاخیر نہ کریں۔ نکاحوں کی بنیاد اخلاق ہو، نکاحوں کی بنیاد دین ہو، تو یہ زندگی پرسکون زندگی ہے۔ کوئی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نکاح دین کی بنیاد پر کرے، اچھے اخلاق کی بنیاد پر کرے، اور اپنے معمولات کی پابندی کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، گھر میں تعلیم کرائیں۔ کبھی کبھار میں پوچھ لیتا ہوں ساتھیوں سے، تو ابھی آپ فرمائے تو پوچھ لوں ساتھیوں سے کہ کل ہم میں سے کس کس نے اپنے گھر میں تعلیم کرائی تھی؟ وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں جن کے گھروں میں کل تعلیم ہوئی تھی۔ سب میرے بھائی ہیں ہاں، دیکھیں اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ ہمارے گھر والوں کی اصلاح ہم پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانا فرض ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
وہ کیسے بچائیں گے؟ گھر میں تعلیم کرائیں، ایک وقت مقرر کریں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کریں، دین کی باتیں گھر میں بیٹھ کے تھوڑی دیر دین کی باتیں کریں، سب اکٹھے بیٹھیں ایک وقت اور اس میں دین کی باتیں کریں، بڑوں کے واقعات سنائیں، صحابہ کیسے تھے، صحابیات کیسے تھیں، تابعین کیسے تھے، ائمہ کرام کیسے تھے، جن لوگوں نے بڑے بڑے دین کے کام کیے اور قیامت تک کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، ان کی کیا وجہ تھی۔ اللہ ہم سب کو بھائی ہمارے گھروں میں بھی دینداری کا ماحول بنائے، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالح بنائے، ہمارے بچوں کو بچیوں کے اللہ اچھے رشتے کروائے۔ اللہ سے بہت مانگنا چاہیے، بہت مانگنا چاہیے، اولاد کے لیے اور گھر والوں کے لیے دعا کریں، ربنا، سب یہ دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ قرآن کی دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین واصلح لی فی ذریتی۔ یہ سب قرآن کی دعا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، دونوں نبی، اس دعا کی ایسی برکت ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ ہماری، اس لیے اللہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے، دعائیں مانگے، گھر والوں کے لیے دعائیں مانگے، اور اپنے اعمال کا اہتمام کرے، گھروں میں گناہوں سے بچیں، گھر میں گناہ نہیں کریں۔ دیکھیں ہم تنہائیوں میں گناہ کریں گے تو اس کے اثرات ہمارے کمائیوں پر، ہمارے گھروں میں آئیں گے۔ تنہائی میں گناہ نہیں کریں، تنہائیوں کے گناہ کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا۔ باپ نیک ہوگا تو اللہ اس کی نسل کو ضائع نہیں کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا واقعہ ہے، سورہ کاف میں، ان کی پچھلی پشتوں میں کوئی ان کا دادا تھا، دادا پر دادا تھا، وہ نیک تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور حضرت خضر دونوں کو، انہوں نے جا کے ان کی خدمت کی۔ تو اولاد نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو پالیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔